بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں حیدر حیات خان، اور آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا جس میں حمزہ شہباز شریف صاحب، جو اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب کے، شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے ہیں، ان سے ایک سینئر لیگی رہنما نے معافی مانگی اور بھری محفل کے اندر معافی مانگی۔ کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، انہوں نے کچھ لوگوں کو سمجھایا، وہ ان کا سمجھانا حمزہ شہباز صاحب کو ناگزیر گزرا۔ پھر بھری محفل میں حمزہ شہباز صاحب کے سامنے، ان لوگوں کے سامنے، انہوں نے حمزہ شہباز صاحب سے معافی مانگی اور ان لوگوں سے بھی معافی مانگی جن کو انہوں نے سمجھائی تھی ایک بات۔ اب وہ رہنما کون تھے اور واقعہ سارا کیا تھا وہ میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا پاکستان کے پولیٹیکل کلچر کو ڈسکس کریں۔ ایک تو نیچرلی طاقت اور اقتدار کا جو نشہ ہوتا ہے، یہ انسان کے اندر غرور اور تکبر لے آتا ہے، اور پھر جس ریجن میں ہم لوگ رہتے ہیں، جہاں پاکستان اور بھارت، جو ان جیسے جو ممالک ہیں، یہاں کے لوگ آج بھی ذہنی طور پر غلام ہیں۔ ہم لوگ جن لوگوں کو ووٹس دیتے ہیں، ان لوگوں کو مینٹلی پریپیئر کرتے ہیں کہ آپ کے بعد آپ کی اولاد ہی آپ کی سیٹ ڈیزرو کرتی ہے، کیونکہ ہم لوگوں کے اندر خود اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ ہم لوگ ان کا مقابلہ کریں اور اس کے بعد کوئی اچھا شخص وہ آئے ایوان کے اندر اور ہماری نمائندگی کرے۔ تو ان لوگوں کا بیسکلی ہم لوگ ذہن بناتے ہیں کہ آپ لوگوں کی فیملی کا یہ حق ہے کہ ہم ووٹ آپ کو دیں، اور یہ ایوانوں میں جانا، اقتدار میں آ کر پھر ہم سیاہ و سفید جو بھی کچھ کرنا، وہ صرف آپ لوگوں کا حق ہے۔ دوسرا، وہ لوگ جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں، وہ آگے یہی ایکٹیویٹی کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جن سے وہ ٹکٹس لیتے ہیں۔ اور پاکستان کی پولیٹیکل کلچر کے اندر یہ بھی بات بڑی چیز ہے، ایک تو موروثی سیاست، دوسرا ہماری پولیٹیکل پارٹیز وہ بھی خاندانوں کی حد تک محدود ہو گئی ہیں۔ ہماری جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، آپ پاکستان مسلم لیگ نواز کی بات کر لیں، آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کر لیں، یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز خاندانوں کی حد تک محدود ہوگی ان کی لیڈرشپ۔ دوسرا، پاکستان تحریک انصاف، تو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ابھی بھی لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کو لمبی زندگی دے، لیکن ان کے بعد پاکستان تحریک انصاف اسی فارم میں نہیں رہے گی، یہ پارٹی ٹوٹ جائے گی، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں اس پارٹی کے اندر جو عمران خان کی لیڈرشپ کے اندر پارٹی میں رہنا تو پسند کریں گے، لیکن کسی اور کی لیڈرشپ میں وہ اس پارٹی کو میں نہیں رہیں گے۔ اسی طرح اگر پاکستان مسلم لیگ نواز کی بات کریں تو آپ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب، ان کے بعد شہباز شریف صاحب، پھر مریم نواز صاحبہ اور حمزہ شہباز صاحب، یہ لیڈرز ہیں، اور جو بڑے کیلیبر کے لوگ ہیں جنہوں نے اس پارٹی کو سرو کیا، جنہوں نے اس ملک کو سرو کیا، امپورٹنٹ پوزیشنز پر رہے، جن کے ہاتھ میں یہ لوگ بڑے پلے بڑے، مریم نواز صاحبہ ہو گئیں یا حمزہ شہباز صاحب ہو گئے، آج وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا ان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ ہمارا پولیٹیکل کلچر وہ اتنا ڈیولپ نہیں ہو سکا، ہم نے نہ ہماری یہ ایلیٹ کو اتنی سینس آئی، نہ ہم لوگوں کو اتنی سینس آئی کہ ان لوگوں کا اصل مقصد کیا ہے اور کس طرح آپ لوگ ان سے یہ آپ لوگوں کے سامنے جواب دیں۔ ہم لوگوں نے یہ پریکٹسز جو ہیں یہ نہیں کی، اور اسی وجہ سے یہ کلچر آگے چل رہا ہے۔ اور پیپلز پارٹی کی بات کریں تو زرداری صاحب نے تو بیٹے کے نام کو بھٹو لگا دیے ساتھ، صرف اس لیے کہ ان کو پتہ تھا کہ پیپلز پارٹی بھٹو کی پارٹی ہے اور بھٹو کے نام کا ووٹ ہے اس پارٹی کا۔ تو یہ عالم ہے کہ یہاں پہ انہوں نے فیملی نیم ہی چینج کر دیا، اور زرداری سے آج بلاول زرداری، بلاول بھٹو زرداری، اور بہت سے لوگ بلاول بھٹو کہتے ہیں ان کو۔ تو یہ المیہ ہے ہماری سیاست کا۔ اب واقعہ آپ کو بتاؤں، ہوتا کچھ یوں ہے، جیسے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا جو یوتھ ونگ ہے اس کو ہیڈ کر رہے ہیں کیپٹن صفدر صاحب۔ یہ بھی ان کی فیملی سے، میاں صاحب کی فیملی سے، داماد ہیں میاں صاحب کے، مریم نواز صاحبہ کے ہسبینڈ ہیں، تو وہ بھی مریم صفدر نہیں لکھوانا پسند کرتی، مریم نواز لکھوانا پسند کرتی ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ نون لیگ کا جو بڑا ووٹ بینک ہے وہ ان کے والد صاحب کا ہے۔ بہرحال کیپٹن صفدر صاحب یوتھ ونگ کو ہیڈ کرتے ہیں، اور کیپٹن صفدر صاحب کا ایک ٹسل ہے، جس طرح مریم نواز صاحبہ میں اور حمزہ شہباز صاحب میں مخالفت ہے، اسی طرح کیپٹن صفدر صاحب اور حمزہ شہباز صاحب میں بھی مخالفت ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے، حمزہ شہباز صاحب لاہور کے جس حلقے سے الیکشن لڑتے ہیں، وہاں پہ جو یوتھ ونگ ہے اس کے لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، اور کچھ جو قریبی لوگ ہیں حمزہ شہباز صاحب کے، وہ ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے، اور ان کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی یہ میسج دیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے کیپٹن صفدر صاحب کی پالیسی کو فالو نہیں کرنا، آپ نے حمزہ شہباز کی پالیسی کو فالو کرنا۔ اب جو واقعہ ہوا اور اس واقعے کے اندر جو شخص موجود تھا، یہ مجھے بات خود اس نے بتائی کہ حمزہ شہباز صاحب کے ایک بڑے اچھے دوست، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، خاص طور پہ لاہور کے حوالے سے بڑے سینئر رہنما ہیں،
اور وہ کئی دفعہ الیکشنز بھی کنٹیسٹ کر چکے ہیں. ان کا نام میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے کچھ ینگسٹرز جب اکٹھے ہوئے تھے، حمزہ شہباز صاحب نے آنا تھا، ان کے آنے سے پہلے کچھ ان کی جو سارٹ آف کور کمیٹی تھی وہ اکٹھی ہوئی تھی ینگسٹرز کی، جو حمزہ شہباز صاحب کا گروپ تھا ان کے. وہ ان کو سمجھا رہے تھے کہ بیٹا آپ لوگ سیاست کے اندر اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، آپ لوگوں کا پڑھنے کا وقت ہے، آپ لوگ پڑھائی پر دھیان دو اور ان کاموں کے اندر آؤ، لیکن تب جب آپ لوگ کچھ کر لو، جب کچھ بن جاؤ، پھر آپ اس طرف آؤ. ابھی آپ اس پہ پیسہ خرچ کر رہے ہو اپنے ماں باپ کا، آپ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو، تو یہ بہتر ہے کہ آپ لوگ اس میں سارے جو نوجوان تھے وہ یونیورسٹیز میں تھے، جو رپورٹڈلی جو مجھے میرے جس شخص نے بتایا، تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ بات وہاں پر ایک اور شخص نے سنی اور اس نے حمزہ شہباز کو یہ بتایا کہ فلانا شخص وہ آپ کے آنے سے پہلے نوجوانوں کو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ یہاں پر وقت ضائع نہ کرو، آپ لوگ پڑھائی پر دھیان دو اور آپ لوگ اس طرح ان کاموں میں پیسے ضائع نہ کرو. آپ اپنے ماں باپ کے پیسے آپ لوگ ضائع کر رہے ہو، جب کچھ بن جاؤ پھر اس فیلڈ میں آؤ، پھر اس لائن میں آؤ اور پھر جو بھی آپ لوگوں نے سرو کرنے کی نیت سے آؤ یا جس بھی مقصد کے لیے پھر آپ آؤ یہاں پر. بہرحال حمزہ شہباز صاحب کو یہ بات بڑی ناگزیر گزری. انہوں نے اسی محفل کے اندر جن لوگوں کو اس شخص نے سمجھایا تھا، اسی محفل کے اندر ان کو ڈانٹا اور وہ سینئر آدمی وہ ہاتھ باندھ کر حمزہ شہباز کے آگے کھڑا رہا اور اس نے معافی مانگی پہلے حمزہ شہباز صاحب سے. اس کے بعد اس نے ان لوگوں سے معافی مانگی کہ میں نے آپ لوگوں کو جو باتیں سمجھائیں وہ غلط ہیں، یعنی میں نے آپ کو یہ غلط سمجھایا کہ آپ لوگ پڑھائی پر دھیان دو، میں نے آپ لوگوں کو غلط سمجھایا کہ آپ ان ایکٹیویٹیز میں آ کر اپنا ٹائم ویسٹ نہ کرو، میں نے آپ لوگوں کو غلط سمجھایا کہ آپ لوگ ان کاموں میں اپنے ماں باپ کا پیسہ ضائع مت کرو. تو اس نے ہاتھ جوڑ کر حمزہ شہباز سے بھی معافی مانگی اور ان بچوں سے بھی معافی مانگی. پھر حمزہ شہباز صاحب نے ایک تقریر کی اور بتایا کہ کس طریقے سے آپ نے کیپٹن صفدر کے جو اس کی طرف سے جو آپ لوگوں کو دیا جائے گا جو بھی مشن اس کے اکارڈنگ آپ لوگوں نے کام نہیں کرنا، آپ لوگوں نے میری انسٹرکشنز کو فالو کرنا ہے اور اس کے اکارڈنگ پھر آپ لوگوں نے کام کرنا ہے. تو وہ شخص جس نے معافی مانگی وہ ہے توصیف شاہ صاحب. توصیف شاہ صاحب نے 2013 کا الیکشن کنٹیسٹ کیا، پاکستان مسلم لیگ نواز کے پلیٹ فارم سے لاہور سے صوبائی اسمبلی کے امیدوار تھے، انہوں نے الیکشن لوز کیا. اسی طرح 2018 کے الیکشنز میں بھی انہوں نے لاہور سے کنٹیسٹ کیا الیکشن اور وہ الیکشن لوز کر گئے. اور میں اگر غلط نہیں ہوں تو توصیف شاہ صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے لاہور کے جو آفس بیئرز ہیں ان میں ایک امپورٹنٹ پوزیشن بھی ہے ان کی. تو یہ حال ہے ہماری پولیٹیکل پارٹیز کا، ہماری پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ کی ذہنیت کا، اور یہ حال ہے ہمارے لیڈرز کا جن کو ہم لوگ ووٹ کرتے ہیں کہ وہ صحیح بات کر کے اس کے اوپر کھڑے نہیں رہ سکتے. یہاں پر عالم یہ ہے کہ آپ نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے لوگوں کو بھی بلا لیں تو وہ کہتے ہیں جی الٹیمیٹلی جو بلاول صاحب فیصلہ کریں گے وہی ہوگا، جو فیصلہ نواز شریف صاحب کریں گے وہ ہوگا. یعنی ان لوگوں کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے ساتھ بحث نہیں کر سکتے. اور جب تک ہم اس طرح ڈیبیٹس نہیں کریں گے، پولیٹیکل پارٹیز آپس میں ڈیبیٹس کر کے پھر کسی فروٹفل کنکلوژن کی طرف نہیں بڑھیں گی، تب تک اس ملک کے حالات اسی طرح چلتے رہیں گے. لیکن میں دعا گو ہوں کہ اللہ کرے کہ ہم لوگ صحیح معنوں میں صحیح پولیٹیکل پریکٹسز کو فالو کریں، ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ڈیبیٹس ہوں، کیونکہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا ہر شخص برا نہیں ہے، پولیٹیکل پارٹیز میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں، وہ لوگ ڈیبیٹ کریں، پھر جب کوئی بات سامنے آئے پھر اس کے اوپر جو بھی پارٹی ڈیسیجن لے اس کے بعد اس کو آگے چلیں. یہ غلط چیز ہے کہ نواز شریف نے کہہ دیا تو اب وہ حرف آخر ہو گیا ہے، یا بلاول بھٹو نے کہہ دیا تو اب وہ حرف آخر ہو گیا ہے. یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے، ڈیبیٹ ہو کے اس کے بعد کسی بات کو لے کر آگے چلنا چاہیے. آج کی ویڈیو سے اتنے، مزید آپ کے ساتھ کچھ ایسے واقعات آگے آنے والی ویڈیوز میں شیئر کریں گے. بہت شکریہ، اللہ حافظ.